اہم ہے۔ بعض اوقات ہم جس دور میں بیٹھے ہیں اور ہمیں پچھلے ادوار کی کوئی بات سننے کو ملتی ہے تو عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اس بات کو جسے ہم سن رہے ہیں اسی بات کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ بات ہو 50 سال پرانی اور ہم آج کے دور میں بیٹھ کے اس کا اندازہ اور اس کا جو معیار ہے وہ آج کے دور والا رکھیں تو اس کو عدل نہیں کہتے۔ اگر آپ بات 50 سال پرانی سن رہے ہیں تو اپنے سوچنے کا، سمجھنے کا اور تجزیے کا معیار بھی 50 سال پرانا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 50 سال پہلے کی یا 100 سال پہلے کی بات سنیں اور پیرامیٹرز آپ آج کے رکھیں، تو یہ کسی بھی معاشرے میں تاریخ کے معاملات کو پرکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ناکافی بات ہے۔ مثلا میں 2 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو حدیث ہے اس کو سمجھانے کے لیے۔ کیوں آج کے دور میں حدیث سمجھانا یہ اتنا بڑا معاملہ ہے؟ اگر صرف موجودہ لوگ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہوں ان کو سمجھانا ہو، جو فزیکلی سامنے ہیں، تو انہیں آپ ہر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں۔ جب بات سوشل میڈیا پر چلی جاتی ہے اور سمجھنے والے، سننے والے اپنے اپنے ظرف کے اعتبار سے بات کو سمجھتے سنتے ہیں تو وہاں سے پھر خرابیوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ کاغذ قلم لا دو، میں تمہیں کچھ لکھ دوں۔ اس موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، جی ہمارے لیے آپ کتاب اللہ کافی ہے، جو باتیں آپ نے کی ہمارے لیے کافی ہیں۔ یہ اس وقت آپ کی طبیعت جو ہے، مرض کی جو کیفیت ہے وہ شدت والی ہے، اس لیے آپ کو تکلیف نہ دی جائے۔ اب ایک جماعت جو ہے اس حدیث کو اپنے معیار سے، اپنے اعتبار سے سنتی ہے اور اس پر الزام یہ دھر دیتی ہے کہ جی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ معیار اپنا، سوچ اپنی، فیصلہ کر رہے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے۔ ہم کیا، ہماری اوقات کیا؟ 1400 سال بعد بندہ کوئی اپنے آپ کو اسکالر کہلوا لے، علامہ کہلا لے، مفتی کہلوا لے، تو وہ 1400 سال پہلے کے بارے میں جو معاملات ہیں کیسے ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا؟ اب اسی طرح کا ایک اور واقعہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا ہے۔ انہیں رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ایک لفظ کاٹ دو، یہ لفظ رسول اللہ کا جو لفظ ہے کاٹ دو، محمد بن عبداللہ لکھو، صلح حدیبیہ کے موقع پہ۔ تو آپ رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں میں ایسا نہیں کروں گا۔ اب وہاں کا انکار آپ اپنے ظرف سے اس کو بہت بڑا فتنہ کے طور پہ لیتے ہیں، یہاں کے انکار کو آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو معاملہ ہی محبت والا۔ تو معیار جب ہم نے الگ الگ رکھے تو ہماری سوچ کا اور نتیجے کا بھی پھر معیار الگ ہو گیا۔ اب جو حدیث ہے، اس حدیث کو آپ نے سمجھنا ہے اس دور کے بھائی چارے کے اعتبار سے، اس دور کے آپس کے تعلقات کے اعتبار سے۔ ہر بندے کا اپنا اپنا ایک معیار ہوتا، ہر بندے کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا۔ اب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں۔ سلیمان بن ازنان رحمہ اللہ، انہوں نے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 درہم قرض دیا ہوا تھا۔ بڑی اہم بات ہے۔ اب جب ان کو پیسے کہیں سے ملے تو حضرت سلیمان علیہ الرحمہ چلے گئے علقمہ کے پاس، میں نے آپ کو قرض دیا تھا، مجھے لوٹائیں۔ تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قرضہ جو 1000 درہم تھا واپس کر دیا، لیکن ان کے چہرے سے، ان کے انداز سے ایسا لگا کہ وہ ناراض ہیں۔ واپس تو کر دیا سلیمان بن ازنان علیہ الرحمہ کو، واپس تو کیا، لیکن چہرے سے ایسے محسوس ہوا کہ گویا کہ وہ ناراض ہیں۔ اب کچھ دن گزرتے ہیں، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ سلیمان بن ازنان کے پاس آ جاتے ہیں۔ آپ دوبارہ کہتے ہیں بھی مجھے ضرورت ہے تو کچھ مجھے رقم ادھار دے دو۔ تو حضرت سلیمان جو ہیں وہ اپنی زوجہ محترمہ کو آواز دیتے ہیں بھئی وہ جو میں نے تمہیں تھیلی دی تھی نا درہم کی،
دراہم کی تھیلی تمہیں دی تھی وہ لوٹاؤ۔ اب آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کو وہ تھیلی جو ہے وہ پہنچاتی ہیں، تو سلیمان بن ازنان وہ تھیلی دینار کی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں، کہتے ہیں جو آپ نے مجھے دیے تھے نا واپسی، اسی طرح ہے، میں نے اس میں سے کچھ کم نہیں کیا، یہ اسی کے اسی طرح ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تم عظیم باپ کے بیٹے ہو، اگر مجھے ہی واپس دینے تھے، اسی لیے رکھے تھے کہ میں دوبارہ مانگوں گا تو مجھے دے دو گے، تو مجھ سے پہلے کیوں لیے؟ آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جس طرح آپ نے مجھے لوٹائے تھے، میں نے تھیلی کی مہر بھی نہیں کھولی، اس میں سے 1 دینار بھی نہیں نکالا، تو مجھ سے لیے کیوں؟ تو ابن ازنان کہتے ہیں علقمہ رضی اللہ عنہ سے، میں نے اس حدیث کی وجہ سے ایسا کیا جو آپ نے مجھے سنائی تھی۔ علقمہ کہتے ہیں میں نے کون سی حدیث سنائی تھی؟ ابن ازنان کہتے ہیں آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث یاد کریں، آپ نے مجھے سنائی تھی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی مسلمان، جب میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، کوئی مسلمان جب قرض دیتا ہے تو اس کو آدھا صدقے کا ثواب ملتا ہے، جب دوبارہ قرض دیتا ہے تو اسے پورا صدقے کا ثواب مل جاتا ہے۔ میں نے تو اس لیے واپس لے لی تھی بھی آپ کو ضرورت پڑے گی، آپ دوبارہ مجھ سے لیں گے، مجھے ثواب پورا مل جائے گا، میں نے اس لیے واپس لے لی رقم، آپ کو دوبارہ ضرورت پڑی، آپ دوبارہ مجھ سے مانگنے کے لیے آ گئے تو مجھے تو ثواب پورا مل گیا، میں نے تو اس لیے ایسا کام کیا تھا۔ اب اس حدیث کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں کہ آپ یہ اندازہ کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملہ ہے کہ قرض کا معاملہ ہے، اس میں ثواب کی نیت بھی ان کے پیش نظر ہے۔ اس بارے میں بہت سی اور بھی روایات ہیں، اور بھی بہت ساری روایات ہیں، بعض جگہوں پر ثواب زیادہ بھی ہے الگ الگ اعتبار سے، لیکن اس میں جو بات بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ثواب کے کتنے طالب ہیں۔ ابن ازنان جو ہے وہ ثواب کے کتنے حریص ہیں، کتنے طالب ہیں کہ مجھے واپس مل جائے اور دوبارہ مجھ سے لے لیں گے تو مجھے سارا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ جو معاملات ہیں، اب ہمیں لگے کہ انہوں نے کیوں مانگے تھے اور پھر ایسے کیے تھے، پھر ایسے دیے تھے، اگر ہم آج سے 40-50 سال پہلے کے معاشرے کے بارے میں یہ باتیں کرتے نظر آتے ہیں، آپ دیکھیں معاشرے میں جا کے کہ ہم آج کے پچھلے زمانے کے حوالے سے جو ہمارے باپ دادوں کا جو زمانہ ہے، کہتے جی بڑا احساس تھا، ایک دوسرے کا بڑا خیال تھا، بڑے معاملات اچھے تھے، ایک دوسرے کے کام آتے تھے۔ تو اگر 1300 سال بعد والے، ہم سے 100 سال پہلے والے، اگر رسول اللہ علیہ السلام کے بعد 1300 سال والے جو 1300 سال بعد بیٹھے، اگر وہ آپس میں اتنے مہربان اور محبت رکھنے والے تھے جو رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے والے ہوں گے، جو رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے والے ہوں گے، وہ پھر آپس میں کس قدر مہربان ہوں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ثواب کے لیے اپنی رقم دیتے ہیں، پھر لے لیتے ہیں کہ چلے اس کو دوبارہ ضرورت پڑے گی، مجھے تو ثواب دوبارہ مل جائے گا۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی بھائی چارہ عطا فرمائے، ہمیں بھی ثواب کی ایسی ہی طلب اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، اور ہمیں احادیث کے معاملے میں یاد رکھیے بعض اوقات ایسی روایات آ جاتی ہیں کہ اس پر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے کہ جی اس کو کس طریقے سے بیان کیا جائے، اس کو کس طرح سامنے رکھا جائے۔ کیوں؟ رسول اللہ علیہ السلام کا بڑا واضح فرمان ہے، لوگوں سے ان کی سمجھ کے مطابق گفتگو کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی ناسمجھی کی بنا پہ اللہ اور اس کے رسول کا ہی انکار کر بیٹھے۔ یہ بات بہت اہم ہوتی ہے۔ بعض اوقات بعض روایتیں دیکھنے میں آسان لگتی ہیں، سنانے میں بھی آسان ہوتی ہیں، لیکن ان کو سمجھنے والا کس طرح سمجھ لے، یہ پھر بڑا ایک اہم معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیں بیان کرنا، سننا، سمجھنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اور ہمیں اس جہان میں بھی اگلے جہان میں بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔